انسان سے اپنے زمان کی امام پہچان نہ ہو جائے اس کی موت جہالت کی موت. یہ کیوں؟ پہچان ہماری تشیع کی کیا ہے؟ امامت ہے. پہچان ہماری امامت ہے. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی، یہ قرآن تو آپ پڑھتے ہیں لیکن نعرہ لگاتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، یہ ہماری مذہب میں نہیں چلے گی. کتاب کے ساتھ ساتھ جب آپ کا دوسرا آپ کا یہ اٹھنے والا پر ایک قرآن اور دوسرا اہل البیت، تو آج کی رات جس زمانے میں ہو جب تک امام زمان کی معرفت حاصل نہ ہو تب تک ہمارا بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے. لیکن جس طرح آج ہمارے صاحب نے شوکت صاحب نے نظام اسلامی کے بارے میں، مقام معظم رہبری کے بارے میں دعا، آج واقعاً اشد ہے ہمارے. ہم نے آج دعا کی قنوت میں ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ. یہ دعائے افتتاح ہے. دعائے افتتاح جسے امام زمان نے اپنے نائب خاص کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے. کہتے ہیں اللہم اے پروردگارا انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ، میں آپ کی ہی حکومت کا انتظار کر رہا ہوں، میں امام زمان کی حکومت میں جینا چاہتا ہوں. تو عز بها الاسلام واہلا، اسلام اور مسلمان عزت پائے، تو ذل بها النفاق واہلا، اور منافقت کی بیڑا غرق ہو جائے. آج اگر اس امام زمان کی حکومت کی تیاری میں اس پوری دنیا میں اس 54 اسلامک ممالک میں ایک ہی آئیڈیالوجی کے ساتھ امام زمان کی ظہور کا انتظار کر کے عملی طور پر جو ثبوت دے رہے ہیں وہ نظام جمہوریہ اسلامیہ ایران ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح صدر اسلام امیر المومنین کی حکومت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک حکومت اسلامی جو اس امام زمان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، پورا استقبال جہانی اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن یہ آپ کبھی بھی مایوس نہ ہو جائیے. جس طرح کل ہم سن رہے تھے رہبر انقلاب اسلامی فرما رہے تھے، کچھ دوست نصیحت کر رہے تھے رہبر معظم کو آپ تھوڑا استقبال کے ساتھ تھوڑا ملائمت کریں، تھوڑا تبدیلی لائیں شاہدین کے ساتھ. لیکن رہبر نے کیا کہا جس طرح امام حسین یہ تو تنہا 72 لوگوں کے ساتھ کربلا میں استقبال زمان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، آج میں اسی امام حسین کا علم اٹھا کے اس استقبال کے سامنے کھڑا ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہونا ہے؟ ایک اور دوسرا کربلا اس دنیا میں ہونے والا ہے. لیکن یہ حسین نے ہمیں سبق دکھایا کہ بر زمین کربلا پارید رفت لال در ویرانہا. یہ بلاہوری کی شعر ہے امام حسین کے بارے میں، کہتے ہیں بر زمین کربلا پارید رفت لال در ویرانہا پارید رفت. حسین کی خون کربلا کے سرزمین پر گری اور اسی خون سے اس اسلام کی درخت کو آبیاری کر کے چلا گیا. اور آج بھی لیکن ہم اور آپ کا کیا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کی سلاح، مومن کی عتم، ممکن کی آج کی استقبال کی عتم دعا ہے. جس طرح امام زمان نے کہا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، میری فرج کے بارے میں زیادہ دعا کریں. اور ہمارا فریضہ آج کیا ہے؟ ہم اپنے دعاؤں میں خصوصاً یہ جو نماز غفیلہ آپ حضرات مومن پڑھتے ہیں، نماز غفیلہ ایک ایسی نماز ہے کہ بعض روایت میں حضرت زینب نے یہی کہا کہ اگر امام کے حسین کی اس قتل کے گناہوں سے بچنا چاہو گے تو نماز غفیلہ پڑھو. اتنی اہمیت ہے اس نماز غفیلہ میں. لیکن اس بد نصیب کو نصیب ہی نہیں ہوا کہ نماز غفیلے کو پڑھیں. اس نماز غفیلے میں جب آپ قنوت پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک، خدایا میں آپ سے دعا مانگتے ہیں بمفاتیح الغیب التي لا يعلمها الا ان تصلی علی محمد وآل محمد. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟
وَأَن تَفْعَلْ بِي قضا و قضا، لیکن قضا و قضا نہیں پڑھنا ہے، اسی میں اپنی حاجت کرنا ہے۔ میں تو اسی ماہ شعبان میں یہی پڑھتا رہا ہوں کہ اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب لا یعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وان تحفظ قائدنا